पुरस्कार कारी बिल्ली का यह तीसरा पार्ट है। पिछले दोनों पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे पार्ट और नदीम के दूसरे खत की तरफ। प्यारे अब्बू जान, अस्सलाम वालेकुम। खुदा आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि मैं इस वक्त लाहौर शहर में हूँ, जो कि पाकिस्तान का दिल है। मोइंजोदाड़ो, मुल्तान और हड़प्पा की सैरो सेहात के बाद हम खैरियत से लाहौर पहुँच गए। हम लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब ही एक छोटे से होटल में एक कमरा लेकर ठहरे हुए हैं। परवेज भी इस वक्त चारपाई पर बैठा अपने डैडी को खत लिख रहा है और मैं भी खिड़की के पास मेज पर बैठा आपको खत लिख रहा हूँ। मुल्तान पहुंचकर मुझे पोस्ट मास्टर साहब की मार्फत आपका खत मिल गया था। आपने हड़प्पा और मुल्तान शहर की सैर के बारे में हमें जो मशवरे दिए थे, हमने इन पर बराबर अमल किया और हमें बड़ी आसानी रही। एक बात आपने लिखी थी कि मोइंजोदड़ो 5000 साल पुराना शहर है। इसकी तहजीब बड़ी पुरानी है और वहाँ की तहजीब हड़प्पा शहर के खंडरात की तहजीब से बड़ी मिलती जुलती है। आपने लिखा था, प्यारे अब्बू जान, मोइंजोदड़ो और हड़प्पा आज से 5000 साल पहले बड़े बारोनक और आबाद शहर थे। दोनों शहरों की तहजीब और मजहब एक ही था। मैंने तारीख की बहुत पुरानी किताब में पढ़ा है कि मोइंजोदड़ो के सबसे कदीम मंदिर में पुजारी की एक लड़की थी जिसका नाम अचल्ला था। अचल्ला बड़ी खुशशक्ल और ज़हीन थी। शहर में इसकी लियाकत का बड़ा शहरा था। देवताओं को ये बात पसंद आई कि इसके होते हुए एक लड़की को लोग इतना पसंद करें। किताब में लिखा है कि देवताओं ने आपस में मिलकर अचल्ला को एक जादूगर के हवाले कर दिया, जिसने इसे बिल्ली बनाकर शहर से बाहर एक अंधे कुएं में फेंक दिया। कहते हैं आधी रात को इस कुएं में से बिल्ली के रोने की आवाज आया करती है, मगर वहां कोई नहीं था जो इस बिल्ली को बाहर निकालता। कोई भूला भटका मुसाफिर वहां से गुजरा होता तो बिल्ली की डरावनी आवाज सुनकर वहां से भाग जाता और फिर कभी इस कुएं के करीब से ना गुजरता। एक रोज खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक साधु का इधर से गुजर हुआ। इसे प्यास लगी तो वो कुएं के पास आया। इसमें से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई कि अचानक इसे कुएं के अंदर से किसी बिल्ली की रोने की आवाज सुनाई दी। इसने झांक कर देखा कि कुएं की तह में कीचड़ में लथपथ एक काली बिल्ली आहोजारी कर रही है। साधु को बिल्ली पर तरस आ गया। इसने रस्सी डालकर बिल्ली को बाहर निकाला और इसे साथ लेकर आगे चल दिया। तारीखों की किताबों में लिखा है कि साधु मर गया तो बिल्ली हड़प्पा शहर में आ गई। वो शहर के कब्रिस्तान में पड़ी रहती और गिरे पड़े मुर्दा परिंदों का गोश्त खाकर अपना पेट भर लेती। फिर एक रोज जबरदस्त भूचाल आया और शहर सारे का सारा तबाह हो गया। काली बिल्ली सारी रात कब्रिस्तान में छुपी हुई रोती रही। हड़प्पा खंडर बन गया। काली बिल्ली कब्रिस्तान से निकलकर शहर के खंडरों में आती और मरे हुए लोगों की रूहों को याद करके रोती और शाम को वापस कब्रिस्तान आ जाती। इसी किताब में आखिर में जाकर लिखा है कि वो काली बिल्ली देवताओं के जादू की वजह से 5000 साल गुजरने के बावजूद भी आज तक जिंदा है और लोगों ने हड़प्पा के कब्रिस्तान में इसकी आवाजें सुनी है। तुम हड़प्पा पहुंचकर कब्रिस्तान में जाकर बिल्ली की आवाज सुनने की कोशिश करना और फिर मुझे लिखना, ताकि मुझे मालूम हो सके कि तारीख की किताबें झूठ तो नहीं बोलती। प्यारे अब्बू, आपकी इस कहानी ने मुझे और परवेज दोनों को बहुत मुतासिर किया। हमने फैसला कर लिया कि हड़प्पा पहुंचकर इस पुरस्कार काली बिल्ली का खोज लगाने की कोशिश करेंगे। अभी तो मैं आपको अपने मोइंजोदड़ो की सेल का हाल सुनाता हूँ। मोइंजोदड़ो के बारे में हमने आपसे भी बहुत सुना था और तारीख की किताबों में भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ था कि यह पाकिस्तान की कदीम तरीन तहजीब के खंडर है। दरियाई सिंध की यह सबसे पुरानी तहजीब है, जिसके डांडे बाबल और मिस्र की पुरानी तहजीबों से जाकर मिलते हैं। हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद से पहले यह शहर अपनी तरक्की के उरूज पर थे। शहर की गलियां सीधी और पुख्ता थी। हर दूसरे घर में ठंडे पानी का कुआं था। हौज थे। नहाने के लिए अलग गुसल खाने थे। मोइंजोदड़ो शहर के दो हिस्से थे, एक बलाई हिस्सा और एक ज़ेरी हिस्सा। बलाई हिस्से में सरकारी इमारतें थी, इबादत गाहें थी और ज़ेरी यानी निचले हिस्से में लोगों के रहायशी मकान थे। गंदे पानी के निकास का नहायत आला बंदोबस्त था। क्या मजाल है कि आज की तरह वहां गटर बंद होकर मोहल्ले में गंदगी फैलाते हों। एलडीए वालों को आज से 5000 साल पहले की तरह मोइंजोदड़ो म्युनिसिपल कमेटी से सबक हासिल करना चाहिए। शहर के खंडरात से कुछ खाकी तख्तियां और मोहरें भी मिली हैं, जिन पर अजीब सी जबान में कुछ लिखा है।
یہ زبان آثار قدیمہ کے ماہرین ابھی تک نہیں پڑھ سکے. امید ہے کہ جب یہ زبان پڑھی گئی تو کہیں راز کھلیں گے. پیارے ابو، آپ نے جس کالی بلی کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ ایک پجاری کی بیٹی تھی اور ضیاءالطاؤں نے اس کی ذہانت سے حسد کھا کر اسے بلی بنا دیا. ہم نے اس کے بارے میں کہیں ایک لوگوں سے پوچھا، لیکن ہماری بات سن کر لوگ ہنس دیتے تھے کہ یہ کوئی خالی کہانی معلوم ہوتی ہے. مگر مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ سچ ہے، اور انشاءاللہ ہڑپا جا کر ہم اس کالے بلی کا کھوج لگا کر رہیں گے. موہنجو دڑو کے پرانے شہر کے کھنڈر ریلوے اسٹیشن سے دور ہے. وہاں تک کوئی سواری نہیں جاتی. یہاں 2-4 یکے ہیں جن پر سوار ہونے کے بعد انسان خود ایک کھنڈر بن جاتا ہے. اس لیے ہم پیدل ہی کھنڈروں تک پہنچے. دوپہر ڈھل گئی تھی جس وقت ہم موہنجو دڑو کے کھنڈروں میں پہنچے. جو کچھ آپ نے لکھا تھا اس پرانے شہر کو ہم نے ویسے ہی پایا. صاف ستھری پکی اینٹوں کی سیدھی اور چوڑی گلیاں بنی ہوئی تھیں. ہر گھر میں ایک حوض تھا. کنویں بھی تھے جن میں اب پانی نہیں تھا. نہانے کے حمام بڑے سلیقے سے بنائے گئے تھے. عبادت کرنے والے حجرے بھی دیکھے، ان کے اندر ٹھنڈک تھی. ہم نے ایک حجرے میں بیٹھ کر کچھ دیر آرام کیا. رات ہم نے واپس لاڑکانہ میں آ کر ایک پرانے گھٹیا قسم کے ہوٹل کی چھت پر گزاری. اگلے روز حیدرآباد کو روانہ ہو گئے. حیدرآباد سے ریل میں سوار ہو کر صبح ملتان پہنچ گئے. آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ملتان میں مسجد علی محمد میں 2 نفل ادا کرنا. چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا. یہ مسجد بھی تاریخی ہے اور شہر کے درمیان میں واقع ہے. یہ مسجد سن فلانا فلانا میں ملتان کے حاکم نواب علی محمد خان خانقوائی نے بنوائی تھی اور بڑی خوبصورت مسجد ہے. اس کے بعد ہم حضرت بہاءالحق زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے نواسے حضرت رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزاروں پر گئے اور فاتح خوانی کی. حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ایک ٹیلے پر ہے اور اس کا گنبد بہت اونچا ہے. یہ مقبرہ ملتان کی شان ہے اور دور سے دکھائی دیتا ہے. اس مقبرے کو غیاث الدین تفلق نے بنایا تھا. ملتان شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے. کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کے وقت بھی یہ شہر آباد تھا. کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد آپ کا بیٹا یہاں آ کر آباد ہوا تھا. بعد میں اس شہر کا نام ہنس پور پڑ گیا. سن فلانا عیسوی میں مشہور چینی سیاح ہونگ سانگ یہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ شہر سندھ کا ایک حصہ تھا اور اس پر راجہ چھچ کی حکمرانی تھی. 918 عیسوی میں عربوں نے ملتان پر قبضہ کر لیا. 1848 عیسوی میں شہنشاہ بابر نے اسے فتح کیا. ملتان شہر کے دروازوں کے نام یہ ہیں: دلی گیٹ، دولت گیٹ، لوہاری گیٹ، بوہر گیٹ اور پاک گیٹ. شہر سے باہر آج کل جہاں قاسم باغ ہے وہاں کبھی اس شہر کا مضبوط قلعہ ہوا کرتا تھا. اس قلعے کی فصیل شاہ جہاں کے بیٹے مراد بخش نے بنوائی تھی. یہ قلعہ سکھوں کی دوسری جنگ میں تباہ ہو گیا. اسی قلعے کے علاقے میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت بہاءالحق زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار ہیں. شاہ پور بازار میں ایک خوبصورت تاریخی مسجد ہے جس کا نام پھول ہٹا والی مسجد ہے. یہ مسجد بادشاہ فرخ سین نے بنوائی تھی. قاسم باغ سے 1 میل شمال کی جانب ملتان کی تاریخی عیدگاہ ہے جسے سن فلانا فلانا میں ملتان کے حاکم نواب عبد الصمد خان نے بنوایا تھا. ملتان کی 4 چیزیں بہت مشہور ہیں: گرد، گرما، گدا اور گورستان، یعنی اڑتی ہوئی مٹی، گرمی، فقیر اور قبرستان. اور اس میں کوئی شک نہیں، ابو جان کے یہاں یہ 4 چیزیں بہت تھیں. ہر وقت ہوا میں مٹی اڑتی رہتی اور گرمی نے ناک میں دم کر رکھا تھا اور ہر چوک میں فقیروں کا ہجوم حملہ کر دیتا تھا. ملتان کا پرانا قبرستان بڑا مشہور ہے. یہاں بڑی بڑی پرانی قبریں ہیں. نشتر میڈیکل کالج اور نشتر ہسپتال تو یہاں کی دیکھنے کی چیزیں ہیں. یہاں اونٹ کی کھال پر بڑا خوبصورت کام ہوتا ہے. آموں کے بے شمار باغ ہیں اور یہاں کے آم تو آپ کراچی میں بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ملتان میں 2 روز قیام کرنے کے بعد ہم ہڑپا کی طرف روانہ ہو گئے. ساہیوال ابھی 12 میل کے فاصلے پر تھا کہ ہڑپا کا چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن آ گیا. اس کا نام ہڑپا روڈ تھا. ہم یہاں اتر گئے. گاڑی یہاں 2 منٹ کھڑی ہوتی ہے. آریا قوم کے آنے سے پہلے یہاں ایک راجہ حکومت کرتا تھا جس کا نام کوی تھا. ویدوں میں لکھا ہے کہ دریائے راوی کے کنارے ہڑپا نام کا شہر آباد تھا. آریاؤں نے حملہ کیا تو راجہ کوی اور آریا راجہ سودا کی جنگ ہوئی.
جس میں راجا کوی ہار گیا۔ اس شہر کی تہذیب موئنجو دڑو کی تہذیب سے بہت ملتی ہے۔ یہ دونوں شہر ایک ساتھ آباد ہوئے اور پھلے پھولے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر 8ویں صدی عیسوی میں عربوں کے حملے سے تباہ ہوئے۔ یہاں 48 فٹ کشادہ ایک ولی اللہ بزرگ حضرت عیشا کا مزار ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے لیے جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ ہڑپا کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنے مردوں کو دفن بھی کرتے تھے اور جلاتے بھی تھے۔ ہڑپا کی عورتیں اسکرٹ قسم کا لباس پہنتی تھی اور گلے میں ہار ڈالتی تھی۔ مرد لنگوٹی اور دھوتی پہنتے، جبکہ پجاریوں کے لباس بڑے زرق برق ہوتے تھے۔ ہڑپا کے ٹیلے 7 سے 8 فٹ اونچے ہوتے اور 3 میل کے رقبے پہ پھیلے ہوتے۔ یہاں کئی مہرے، مجسمے، ہتھیار، کھلونے اور ایسے مرتبان ملے ہیں جن میں یہاں کے بعض لوگ اپنے مردوں کی راکھ دفن کرتے تھے۔ یہاں کی مہروں پر لکھی ہوئی تحریر بھی ابھی تک نہیں پڑھی گئی۔ انسانوں کے علاوہ یہاں کی کھدائی کے بعد جانوروں اور چوپایوں کے مجسمے بھی ملے ہیں۔ لوگوں کی خوراک چنے، گیہوں اور کھجوریں تھی۔ یہاں بھی کھلی کشادہ گلیاں تھیں جن کے فرش اینٹوں سے ہموار کیے گئے تھے۔ گھروں میں حمام تھے اور کنویں بھی موجود تھے۔ بعض گھروں میں لکڑی کے فرش بنے ہوئے تھے۔ یہاں سے بوتلیں، گھڑے، پیالے، گلدان اور تھالیاں بھی ملی ہے۔ دریائے راوی اس شہر کے کھنڈر کے ساتھ بہتا ہے۔ بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ اس شہر کو دریائے راوی کے سیلاب نے تباہ کر دیا۔ بہرحال ہم نے آپ کو گائیڈ بناتے ہوئے اس قدیم شہر کے کھنڈروں کی سیر شروع کر دی۔ یہاں گرمی اتنی نہیں تھی۔ گرمی موئنجو دڑو اور حیدرآباد میں تھی۔ میرے دل میں آپ کی بار بار وہ بات یاد آ رہی تھی کہ موئنجو دڑو کے اس پجاری کی خوبصورت بیٹی کا کھوج لگایا جائے، جس کو دیوتاؤں نے سیاہ بلی بنا دیا تھا، جو 5000 سال گزر جانے پر آج بھی زندہ ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موئنجو دڑو سے نکل کر ہڑپا کے ویران ٹیلوں میں آج بھی بسی ہے۔ یہاں ہمیں ایک گائیڈ مل گیا۔ پرویز نے اس کے ساتھ کالی بلی کے بارے میں بات کی تو پہلے تو اس نے حیرانی سے ہمیں دیکھا، پھر سر کو نفی میں ہلا کر کہا، بیٹا یہ تو جادو کی باتیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اور اس قسم کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم نے تاریخ کی بڑی پرانی کتاب میں یہ کہانی پڑھی ہے کہ اچلا نام کی ایک لڑکی پجاری کی بیٹی تھی جو بڑی خوبصورت اور بڑی ذہین تھی، اور جس کے ساتھ دیوتاؤں کو حسد ہو گیا اور انہوں نے اچلا کو کالی بلی بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ بلی موئنجو دڑو کے کنووں میں پڑی رہی، وہاں سے ایک آدمی نے اسے باہر نکالا اور یہ بلی پھر ہڑپا میں آ گئی۔ گائیڈ ہنس کر بولا، بیٹے آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، یہ سائنس کا زمانہ ہے، بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ ایک بلی 5000 سال تک زندہ رہ سکے؟ اگر مان بھی لیا جائے کہ اچلا نام کی ایک لڑکی پجاری کی بیٹی ہوا کرتی تھی جسے دیوتاؤں نے بلی بنا دیا اور موئنجو دڑو سے نکل کر یہاں ہڑپا میں آ گئی، تو بھی اب تک اس کی ہڈیاں بھی خاک میں مل کر گل سڑ گئی ہوں گی۔ پرویز نے کہا، مگر ہمارے چچا جان کا خیال ہے کہ وہ بلی ابھی تک زندہ ہے اور اسی پرانے شہر کے کھڈروں میں کسی جگہ چھپی ہوئی ہے۔ گائیڈ نے سر کھجا کر کہا، ہڑپا شہر کے علاوہ ملتان اور ساہیوال میں بھی بہت سی کالی بلیاں ہیں، انہیں جا کر تلاش کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی پجاری کی بیٹی اچلا ہو۔ نہیں میاں جی، ایسی بات نہیں ہے، جس بلی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اسی شہر کے ٹیلے میں کسی جگہ موجود ہے اور وہ 5000 سال سے زندہ ہے۔ گائیڈ نے کہکا لگا کر کہا، مجھے تو ابھی تک ایسی کوئی بلی نہیں ملی۔ کھانا ہم نے ہڑپا کے ایک پرانے مندر کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر کھایا۔ ابو جان، اگرچہ گائیڈ نے ہماری ہمت شکنی کر دی تھی اور ہماری بات کا مذاق اڑایا تھا، مگر جانے کیوں میرے دل کو یقین تھا کہ جیسا آپ نے لکھا ہے وہ بلی ضرور اسی شہر کے کھنڈر میں کسی جگہ موجود ہے۔ بلکہ ایک بار تو پرویز نے مجھ سے کہا، یار اب ہمیں کالی بلی کی بات کسی سے نہیں کرنی چاہیے، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہم نے ہڑپا کے دوسرے ٹیلوں کی سیر کی اور شام ہونے سے پہلے پہلے واپس ہڑپا ریلوے اسٹیشن پر آ گئے۔ اس کے آگے کے حالات میں انشاءاللہ شام کو لکھوں گا، کیونکہ خط لکھتے لکھتے میری انگلیاں تھک گئی ہیں۔ اس وقت شام ہو رہی ہے اور میں دوبارہ خط کو اسی جگہ سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے چھوڑا تھا۔ ہڑپا کا ریلوے اسٹیشن بھی کسی پرانے کھنڈر کی یاد دلاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی 5000 سال پرانا ہے۔ ایک کمرہ ہے جس میں سب کچھ ہے، چھوٹی سی کینٹین ریلوے اسٹیشن کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ یہاں سے صبح کو ہی ایک گاڑی لاہور کی طرف جاتی تھی، اس لیے ضروری ہو گیا ہے
کہ رات اسی جگہ گزاری جائے۔ ڈیڈی، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ یہاں کوئی ہاسٹل نہیں ہے۔ اتنا بڑا تاریخی مقام ہے اور یہاں سیاحوں کے رہنے کے واسطے کوئی بندوبست نہیں ہے۔ یہاں جو سیاح آتے بھی ہیں وہ شام و شام یہاں سے واپس ملتان چلے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم کو دیر ہو گئی اور اب یہاں سے ملتان کی جانب بھی کوئی ریل گاڑی یا یکا نہیں جاتا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے بڑی مہربانی کی اور ہمیں ریلوے اسٹیشن کے پچھواڑے ایک گھاس کے میدان میں دھیرک کے درختوں تلے 2 چارپائیاں ڈلوا دی اور کہا ہم یہاں رات بسر کر سکتے ہیں۔ رات کا کھانا ہم نے ریلوے اسٹیشن کی کینٹین کے باہر لکڑی کے بھرے سے پرانے میز کے آگے بینچ پر بیٹھ کر کھایا۔ رات بڑی خوشگوار تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ پورے چاند کی رات ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں 14ویں رات کا چاند نیلے آسمان پر ایک بہت بڑے فانوس کی طرح چمکنے لگا۔ چاندنی بڑی خوبصورت تھی۔ کھانا کھانے کے بعد پرویز تو چارپائی پر لیٹ گیا، لیکن میں ذرا ٹہلنے کے خیال سے ہڑپا کی طرف جانے والے کھنڈروں کی طرف نکل گیا۔ کراچی شہر کے شور و گل میں رہ کر ہم بھول ہی گئے تھے کہ راتیں خاموش بھی ہوا کرتی ہیں۔ یہ رات اس قدر خاموش تھی کہ میں ایک بار گھبرا گیا۔ اتنی خاموشی کی مجھے عادت نہیں تھی۔ میرے آس پاس کھیت تھے، ان کھیتوں میں ذرا بھی سرسراہٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے خط کا خیال آ گیا کہ اگر ہڑپا کی بلی واقعی زندہ ہے تو وہ کہاں ہوگی۔ پراسرار بلی کے خیال سے مجھ پر کچھ خوف سا طاری ہو گیا۔ حالانکہ آپ نے مجھے ہمیشہ بہادری کا درس دیا تھا اور مجھ میں بڑی بہادری تھی، مگر جانے کیوں اس چاندنی رات میں میرا دل ایک بار تو کانپ سا گیا، جیسے کالی بلی میرے سر کے اوپر بیٹھی ہے۔ میں نے یوں ہی بے خیالی سے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، میرا سر خالی تھا۔ پھر اپنی اس حرکت پر خود ہی ہنس پڑا۔ اگر پرویز مجھے ایسا کرتا دیکھ لیتا تو میرا خوب مذاق اڑاتا۔ پھر یہ بھی خیال آیا کہ آج کے سائنس کے زمانے میں بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بلی کی شکل میں 5000 سال سے زندہ ہو۔ چاندنی رات بڑی خوبصورت تھی۔ کھیتوں میں ٹھنڈک اور دھیمی دھیمی چاندنی نے اپنا نیلا سایہ پھیلا رکھا تھا۔ ہڑپا کے ٹیلے کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ اچانک مجھے اس ہوا میں ایک عجیب قسم کی بو محسوس ہوئی۔ پہلے تو میں نے کوئی خیال نہ کیا، مگر تھوڑی دیر بعد یہ بو تیز ہو گئی۔ میں نے سوچا شاید قریبی کوئی چمڑا رنگنے یا چمڑا صاف کرنے کا کوئی کارخانہ ہے، کیونکہ یہ تیز بو کیمیکلز یعنی تیزاب وغیرہ سے بہت ملتی تھی۔ چلتے چلتے میں ہڑپا کے ٹیلے کے دامن میں پہنچ گیا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ میں اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق ہڑپا ریلوے اسٹیشن سے یہ ٹیلا کوئی 4-5 میل کے فاصلے پر تھا۔ فاصلہ ایک دم سے سمٹ گیا تھا۔ وہ تیز بو اب کم ہو گئی اور اس میں اب ایک اور ہی قسم کی بو آ کر شامل ہو گئی تھی۔ یہ بو ایسی تھی جیسے کہ لوبان اور ہرمل کے دھوئیں کی ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ واپس چلنا چاہیے، میں کافی دور نکل آیا ہوں۔ میں واپسی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ سے کسی جوان لڑکی کی آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ اسی آواز کے ساتھ ہی لوبان کی تیز بو بالکل ختم ہو گئی تھی۔ شاید یہ بو اسی لیے ختم کی گئی تھی کہ مجھے آگے بڑھنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو۔ دل نے کہا کہ جلدی سے ادھر سے چلو جدھر سے آواز آئی ہے۔ دماغ نے کہا ذرا ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لو، رات کا وقت ہے، ہو سکتا ہے یہ کسی چڑیل یا آسیب کی آواز ہو، یا ہو سکتا ہے اس آواز کے ساتھ کوئی زبردست خطرہ وابستہ ہو اور وہاں ڈاکو تمہارا انتظار کر رہے ہوں۔ اچانک وہی آواز پھر آئی۔ اس بار لڑکی کی آواز میں بڑی فریاد، بڑا درد اور بڑا رحم تھا۔ میرے قدم جیسے کسی نے جکڑ لیے۔ میرے دل میں انسان کے لیے جو ہمدردی تھی وہ بیدار ہو گئی۔ میں بالکل ہی بھول گیا کہ یہ آواز کوئی خطرناک جال، کوئی بھیانک سازش بھی ہو سکتی ہے، اور یہی میری بھول تھی۔ ابو جان، میں آواز کی طرف بڑھا۔ ٹیلے کے اوپر چاندنی میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ایک چبوترے کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ شاید یہ کسی کی پرانی قبر کا چبوترا تھا۔ آواز اس چبوترے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں وہاں پہنچ کر رک گیا۔ چبوترے میں ایک چھوٹا سا گھڑا تھا۔ مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ اب مجھ پر خوف چھا رہا تھا۔ مجھے جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ میں واپس مڑا ہی تھا کہ جیسے میرے قدموں میں پھو کی زوردار آواز بلند ہوئی اور جیسے کوئی شے میری ٹانگوں سے ٹکرا کر بھاگ گئی۔ ڈر کے مارے میری جان نکل گئی۔ مجھے سر سے پاؤں تک پسینہ آ گیا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
میں ریلوے اسٹیشن کی طرف بھاگ کھڑا اٹھا، لیکن ایک جگہ کسی شے سے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر پڑا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ مجھے ذرا بھی چوٹ نہ آئی۔ میں سخت زمین پر یوں گرا تھا جیسے کسی نرم نرم لحاف پر گر پڑا ہو، یا جیسے کسی نے گرتے ہی میرے آگے نرم روئی کا گدا بچھا دیا ہو، جیسے کسی پری نے مجھے اپنے نرم و نازک ہاتھوں میں تھام لیا ہو۔ ابو جان، یقین کریں، میں نے اپنے جسم کے ساتھ کسی کے نرم نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کیا۔ اب میں اور زیادہ گھبرا گیا کہ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا جادو ہے؟ اچانک میری نظر ایک قریبی جھاڑی پر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک سیاہ رنگ کی زرد آنکھوں والی بلی بیٹھی مجھے گھور رہی ہے۔ یکدم مجھے اپنے خط کا خیال آ گیا اور میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور دل میں عہد کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس بلی کے راز کو معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ یقیناً یہی وہی بلی ہے جو آج سے 5000 برس پہلے موہنجو دڑو کے پجاری کی بیٹی تھی اور جسے دیوتاؤں کے حسد نے بلی بنا دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ ندیم بیٹے، اس بلی کا ضرور کھوج لگانا۔ بس میں نے اپنے خوف پر قابو پایا اور بلی کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ کالی بلی کے منہ سے ہلکی ہلکی کرراہٹ کی آواز نکل رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ بلی جھاڑیوں میں بیٹھی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بلی کا قد بڑھنا شروع ہو گیا اور وہ ایک پورے انسان کے قد کے برابر ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں اگلے پنجے اٹھا لیے اور ایک انسان کی طرح کھڑی ہو گئی۔ خوف کے مارے مجھے پسینہ آ گیا، لیکن میں نے اپنا حوصلہ نہ ہارا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ وہی پجاری کی بیٹی اچلا ہے جس کو دیوتاؤں نے بلی بنا دیا ہے۔ یہ بھی یقین تھا کہ یہ بلی مجھے ہرگز ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب میں بلی کے آمنے سامنے اتنے فاصلے پر کھڑا تھا کہ مجھے اس کے نتوں کے بال چاندنی رات میں حرکت کر کے دکھائی دے رہے تھے۔ عجیب بات تھی کہ ایک دم سے اب وہی تیز بو پھر سے آنے لگی تھی۔ میرا دماغ پھٹنے لگا کیونکہ بو بے حد تیز اور ناگوار تھی۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر ناک پر رکھ لیا۔ اس سے بو میں تھوڑا سا فرق پیدا ہوا۔ میں نے بلی کی طرف دیکھ کر کہا، میں جانتا ہوں تم اچلا ہو، تم موہنجو دڑو کے پجاری کی بیٹی تھی، تم بے حد ذہین اور خوبصورت تھی، لیکن دیوتاؤں کے حسد کا شکار ہو گئی جنہوں نے تمہیں بلی بنا دیا۔ میرے اس جملے کا ادا ہونا تھا کہ پہلی تبدیلی یہ ہوئی کہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر تیز بو ختم ہو گئی، بلکہ اس کی جگہ بڑی خوشگوار خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ اس کے ساتھ ہی شیشے کی چوڑیوں کی کھنک سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے ایک بے حد خوبصورت نیلی آنکھوں والی بڑے بالوں والی لڑکی کھڑی تھی جس نے سفید اور سرخ رنگ کی پرانی زمانے کی ساڑی سی پہن رکھی تھی۔ اس کے گلے میں سونے کی مالا تھی، کانوں میں نیلے پتھر تھے اور کلاہیوں میں کانچ کی رنگدار چوڑیاں تھیں۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اداسی اور مسرت دونوں کا ملا جلا تاثر تھا۔ میرے ارد گرد جیسے وقت، ہوا، چاندنی اور رات، ہر شے تھم گئی تھی۔ لڑکی نے جو اب ایسی آواز میں کہا، 5000 سال کے بعد تم پہلے لڑکے ہو جس نے مجھے میرے نام سے پکارا ہے، جو مجھے بلی کی شکل میں دیکھ کر گھبرایا نہیں اور جس نے میری تیز بو کو بھی برداشت کیا۔ تم کون ہو بھائی؟ میں نے کہا۔ میرا نام ندیم ہے، اپنے دوست پرویز کے ساتھ اسلامی ملکوں کی سیر و سیاحت کو نکلا ہوں۔ ہم کراچی سے چل کر ٹھٹھا اور پھر موہنجو دڑو سے ہوتے ہوئے ہڑپا پہنچے۔ اچلا بولی، تمہیں یہ راز کس نے بتایا کہ ہڑپا کے پرانے کھنڈروں میں ایک پجاری کی بد نصیب خوبصورت سیاح کالی بلی کے بہروپ میں رہتی ہے؟ میں نے کہا، اچھی بہن، یہ راز مجھے میرے ابو جان نے بتایا ہے۔ انہوں نے ایک تاریخی کتاب میں کہیں تمہارے بارے میں لکھا ہوا پڑھا تھا۔ گھر سے سفر پر نکلتے ہوئے بھی اور بعد میں اپنے ایک خط میں انہوں نے مجھے تاکید کی کہ مجھے یقین ہے کہ اچلا نام کی بد نصیب لڑکی بلی کی شکل میں موہنجو دڑو سے نکل کر ہڑپا آ چکی ہے۔ اگر ہو سکے تو اس کا ضرور کھوج لگانا۔ اچلا خاموش ہو گئی اور نیلی نیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے نیلی زہر کی لہریں بل کھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ارد گرد سناٹا چھا چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ رات کی ہر شے منہ پر انگلی رکھ کے سانس روکے کھڑی ہے۔ میں کسی بہت بڑے عصیب کی زد میں تھا۔ اچلا کے سرخ ہونٹوں پر ایک اداس مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے سانس کے ساتھ ہی مجھے فضا میں موتیوں کے پھولوں کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے اچلا سے پوچھا، اچلا بہن، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اچلا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ کہا کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں اسے 5000 سال کے عذاب سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ اچلا نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس مجھے اداس اور غمگین چہرے کے ساتھ دیکھتی رہی۔
फिर अपने आप ही इसकी नीली आंखों में मोतियों की तरह दो सफेद आंसू ढलक पड़े। एक हल्की सी घराट की आवाज आई और मेरे देखते ही देखते अचल्ला एक खूबसूरत लड़की से दोबारा सियाह बिल्ली की शक्ल में तब्दील होकर वहां से भाग गई। इसके जाते ही फिजा में खुशबू की बजाय वही तेजाबी बू आ गई। इस सहज बू से मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने वहां से भागना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन की जानिब से रेलवे इंजन की चीख सुनाई दी। मैंने देखा कि रेलवे स्टेशन के करीब ही खेत की पगडंडी पर भागा जा रहा हूँ। मैं रुककर आहिस्ता हो गया क्योंकि अब हवा में वो तेजाबी बू बिल्कुल नहीं थी। स्टेशन पर आकर मैंने देखा कि परवेज चारपाई पर लेटा करवटें बदल रहा था। मुझे देखकर बोला, क्या बात है नदीम यार, सैर का इरादा मुलतवी कर दिया? क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। परवेज ने हंसकर कहा, भाई तुम अभी सैर करने गए थे कि वापस भी आ गए? मैं कुछ हैरान सा हुआ कि परवेज क्या कह रहा है। मैंने कहा, नहीं भाई, मैं तो दूर हड़प्पे के टेले की सैर करके आ रहा हूँ। परवेज चारपाई पर उठकर बैठ गया। बकवास करते हो, हड़प्पा का टेला तो यहाँ से मीलों दूर है। अगर तुम तेज से चलकर भी वहां तक जाओ तो जाने आने में तुम्हें कम से कम 1 घंटा जरूर लग जाता। और तुम तो अभी अभी मुझसे ये कहकर गए हो कि मैं सैर करने जा रहा हूँ। ये देख लो, परवेज ने अंधेरे में चमकने वाली कलाई की घड़ी पर वक्त देखकर कहा, तुम ठीक 9:10 पर मुझसे बात करके गए थे और अब 9:15 हुए हैं, यानी सिर्फ 5 मिनट का फर्क पड़ा है। भला यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम 5 मिनट में 10 मील का सफर करके वापस आ जाओ? अब तो मैं भी चकरा सा गया। परवेज ठीक कह रहा था क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं हड़प्पा रेलवे स्टेशन की इमारत से चला था तो चौधरी का चांद कीकर और शीशम की दरख्तों के थोड़ा ऊपर चमक रहा था और चांद इस वक्त भी इसी जगह था। तो क्या यह अचल्ला से मुलाकात का करिश्मा था कि वक्त का एहसास ही ना हुआ और वक्त रुक गया? ये क्या राज था? मैंने सोचा कि परवेज को सारी बात बता दूं कि मेरे साथ क्या वाकया पेश आया था। मैं इसके पास ही बची चरपाई पर बैठ गया। मैंने काली बिल्ली का वाकया सुनाने के लिए जबान खोली ही थी कि जैसे किसी ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मुझे किसी की नाजुक उंगलियों का दबाव अपने होठों पर महसूस हो रहा था और इन उंगलियों में वही मोतिये के फूलों और हिना की मिली जुली खुशबू आ रही थी। फिर मेरे कानों में अचल्ला की सरगोशी सुनाई थी, नदीम मेरा राज किसी को ना बताना सिवाय अपने अब्बू जान के, क्योंकि इन्हें मेरे साथ हमदर्दी है। वादा करो। मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया, मैं वादा करता हूँ। परवेज ने चौंक कर पूछा, क्या वादा करते हो? इसने मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज सुन लिए थे और हैरान होकर पूछ रहा था कि मैं किस बात का किससे वादा कर रहा हूँ। मैंने महसूस किया कि मेरे होठों पर से अचल्ला की खुशबूदार उंगलियों का दबाव हट गया है और मेरे होठ फिर से आजाद हैं। मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मगर तुम अभी अभी कह रहे थे कि मैं वादा करता हूँ। ये किस बात के जवाब में कह रहे थे? मैंने कहा, नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं कहा। परवेज मुझे झुककर गौर से देखने लगा। मालूम होता है हड़प्पे के टेले से तुम्हें कोई असेब हो गया है। जरूर तुम पर किसी चुड़ैल का साया हो गया है। छोड़ो यार, तुम तो यूं ही बात का पतंगड़ बना रहे हो। मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। परवेज ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया और पलंग पर पहलू बदल कर लेट गया। जरूर वो सोच रहा था कि मुझ पर किसी असेब का असर हो गया है। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद सो गया, लेकिन मैं जाग रहा था और ऊपर आसमान पर चमकते चांद को देख रहा था। हड़प्पा के खंडरात की जानिब से जो हवा थी, इसमें हल्की हल्की फूलों की महक महसूस होती। कभी यह महक मुझे अपने होठों के करीब से एक छोटी सी लहर बनकर गुजरती महसूस होती और कभी यूं लगता जैसे यह खुशबू मुझसे हजारों मील दूर चली गई है। मुझे यकीन था कि अचल्ला जरूर मेरे आसपास मंडरा रही है, लेकिन वो मेरे करीब नहीं आ रही थी और मुझसे बात भी नहीं कर रही। शायद इसे मेरे साथ किसी अजनबी का वजूद गवारा नहीं था। अबू जान, मुझे खुशी है कि मैंने आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया और मोइंजोदाड़ो के एक कदीम सरबस्ता राज को आप पर जाहिर कर दिया। अब मैं आपकी नसीहत, आपके मशवरे का इंतजार करूंगा। आप जिस तरह से मुझे गाइड करेंगे मैं इसी तरह से आगे बढ़ूंगा। कम से कम स्याह बिल्ली के बारे में तो मैं आपसे मशवरा लिए बगैर एक कदम भी नहीं उठाऊंगा। हड़प्पा में रात बसर करने के बाद हमने सुबह सुबह ट्रेन पकड़ी और लाहौर आ गए। लाहौर शहर जैसा आपने कहा था वैसा ही खूबसूरत, गहरा, कुशादा दिल और गर्म जोश था। यहाँ के लोग खुले दिल रखते हैं और मेहमान नवाजी में इनका जवाब नहीं। हमने यहाँ आकर यूथ हॉस्टल में क्याम किया। खुशकिस्मती से यह हॉस्टल रेलवे स्टेशन के पास ही है। हमने आपकी हिदायत के मुताबिक बादशाही मस्जिद में जाकर सबसे पहले नमाज अदा की, फिर दादा साहब के मज़ार पर जाकर फातिहा ख्वानी की। इसके बाद जहांगीर का मकबरा देखा, शालामार बाग की सैर की। दूसरे रोज अजायब घर देखने गए। अजायब घर में अहमद शाह अब्दाली की मशहूर तारीखी तोप रखी है। इसके इर्द गिर्द एक जंगला लगा है। अजायब घर में दुनिया भर की नादर चीजें रखी है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली हुई चीजों का एक अलग हिस्सा बना हुआ है।
मुगल बादशाहों के शाही लिबास और इन जमाने के कालीन देखकर हैरत हुई। महात्मा बुद्ध का कदीम तरीन मुजस्समा भी देखा। दोपहर के बाद लाहौर शहर की पुरस्कार तंगो तारीख गलियों की सैर को निकले। शहर की गलियां बड़ी ठंडी ठंडी है। शहर के बाजारों में तो सख्त गर्मी थी, मगर गलियों में बड़ा सुकून था। मुगलों के जमाने के पुराने मकान देखे, जिनकी शहनशीनों में अभी तक मुगलिया अहद की गलकारी देखने को मिलती है। पुरानी यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरियां बहुत बड़ी हैं और यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी की तरह बेशुमार नादिर और अनमोल किताबें जमा है। न्यू यूनिवर्सिटी कैंपस बिल्कुल जदीद तरक्की इमारत है और इसके साथ बहने वाली नहर देखकर तो यूरोप की यूनिवर्सिटियां याद आ गईं, जिनकी तस्वीर मैंने आपके पास रखे हुए रिसालों में अक्सर देखी है। लाहौर की शहरा कायद आजम बड़ी खूबसूरत सड़क है। इसकी दोनों जानिब शीशम के घने दरख्तों के साए हैं। खास तौर पर चेरंग कराज से आगे तो सड़क पर दरख्तों ने छत सी तार रखी है। कराची में तो ऐसी एक भी सड़क नहीं। केनाल नमक की नहर के इर्द गिर्द सफेदे के दरख्तों को देखकर तबीयत खुश हो गई। ऐसी शफाफ सीधी नहर है कि मालूम होता है किसी ने सड़क की मांग निकाल रखी है। बाग जिना को हम एशिया का एक खूबसूरत तरीन बाग कह सकते हैं। यहाँ बड़े तारीखी दरख्त है। किस्म किस्म के गुलाब क्यारियों में अपनी बहार दिखाते हैं। चिड़िया घर में हर तरह के जानवर मौजूद है। बंगाल का शेर भी देखा और रूस का रीछ भी। ऑस्ट्रेलिया के तोते भी देखे और नेपाल के चीते भी। हम अभी तक लाहौर में है और सैर से जी नहीं भरा। कल सारा दिन लाहौर का शाही किला देखते गुजर गया। शीश महल और दीवाने खास देखकर मुगल अहद की शान शौकत याद आ गई। अनारकली बाजार की रौनक तो कहीं नहीं देखी। कुएं से कुआं छर रहा था। यहाँ से 2 रोज बाद टेक्सला जाने का प्रोग्राम है। आप टेक्सला के बारे में हिदायत दें कि हमें वहाँ कौन कौन से अजायब देखने चाहिए। इस खत का जवाब पोस्ट मास्टर साहब लाहौर के नाम ही दीजिएगा। अम्मी जान की खिदमत में न्याजमंदाना सलाम और बहन भाइयों को आदाब। टेक्सला और काली बिल्ली के बारे में आपकी हिदायत का इंतजार रहेगा। आपका बेटा नदीम। ये था काली बिल्ली का तीसरा पार्ट और नदीम का दूसरा खत। आगे के वाकयात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।